معزز دوستو، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ ماں کی گود میں گفتگو کرنا، مردوں کو زندہ کرنا اور آسمان پر زندہ اٹھا لیے جانا ایسے معجزات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ ان معجزات کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں قرار دیے جا سکتے، بلکہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ معزز دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ صرف مسلمانوں کے لیے اہم ہے، بلکہ ان کی شخصیت دنیا بھر کے مختلف مذاہب میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تاہم قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو صفات اور مقام بیان کیے گئے ہیں، وہ ان کے حقیقی کردار کو واضح کرتے ہیں اور ہمیں ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات اور ان کے مقام پر غور کریں، جو ان کے عظیم مرتبے کو اجاگر کرتی ہیں۔ یہ صفات صرف ان کی عظمت کو نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو بھی واضح کرتی ہیں۔ معزز دوستو، قرآن مجید کی سورۃ النساء آیت نمبر 171 میں ارشاد رب العالمین ہے: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے ان کی 4 صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی صفت، انما المسیح عیسی ابن مریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف واضح الفاظ میں کیا گیا کہ وہ ابن مریم ہیں، یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی ان کی ولادت معجزانہ تھی اور بغیر والد کے پیدا ہوئے تھے۔ انہیں مسیح کہا گیا، جس کا مطلب ہے کہ چنا ہوا یا مسح کیا گیا، جو ان کی نبوت کے منصب کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نبوت بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ اللہ کے نبی اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ آیت کے اس حصے میں عیسائیوں کے اس عقیدے کی تردید کی گئی ہے جو انہیں خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم۔ یہاں تیسری صفت بیان کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ کہا گیا ہے۔ کلمۃ کا مطلب ہے اللہ کا کلمہ۔ اس سے مراد وہ کلمہ کن ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف وحی کے ذریعے القاء کیا، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ معزز دوستو، یہاں فلسفیانہ تعویلات کو رد کرتے ہوئے یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کلمہ نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کلمہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کلمہ تھے، تو یہی بات حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی ہمیں درست ماننا پڑے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر ہی پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نہیں مانا جاتا، بلکہ اللہ کا رسول مانا جاتا ہے۔ بعین اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی یہی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ معزز دوستو، اس کے بعد قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اور صفت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَرُوحٌ مِّنْ۔ یہاں روح سے مراد وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پیدا کی۔ منہ کا مطلب یہاں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، یعنی کہ روح من اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ روح، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاص حیثیت اور عظمت ظاہر کی گئی ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کی روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں حلول کر گئی تھی، نعوذ باللہ، یہ ایک غیر اسلامی تصور ہے جو عیسائی عقیدے سے متاثر ہے۔ قرآن مجید نے یہ وضاحت کی ہے کہ ہر انسان کی روح اللہ کی پیدا کردہ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر روح من کہنا ان کی عظمت کو واضح کرتا ہے۔ معزز دوستو، قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ قرار دیا گیا ہے، جس کی وضاحت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ معزز دوستو، المسیح لفظ مسح سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں ہاتھ پھیرنے یا زمین کی سیر کرنے کے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح یا تو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ بیماروں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتے تھے، یا اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ جب مردوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو مردے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جاتے تھے، یا اس بنا پر کہ آپ ہر وقت زمین میں سفر کرتے رہتے تھے۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ آیت کے اس حصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزید 4 عظیم اوصاف کو نمایاں کیا گیا ہے۔ پہلا وصف ہے وجیہاً، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا اور آخرت میں نہایت باوقار، معزز اور وجاہت والے ہیں۔ ان کا چہرہ ان کی شان و عظمت کا آئینہ دار تھا، اور وہ اپنی شخصیت کی مہک سے ہر دل میں مقام حاصل کر لیتے تھے۔ دوسرا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا من المقربین، وہ اللہ کے نزدیک بلند مقام کے حامل اور مقرب بندوں میں شامل ہیں۔ وہ ہر اعتبار سے اپنے پروردگار کے قریب تھے، اور قیامت کے دن بھی اس قربت کا تسلسل برقرار رہے گا۔ اور تیسرا وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گہوارے اور ادھیڑ عمر میں حکمت برے کلام سے متعلق ہے۔ ان کے بچپن کے کلام کا ذکر سورہ مریم میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جہاں وہ اپنی نبوت، ماں کی پاکیزگی اور عبادت کا پیغام دیتے ہیں۔ اور ادھیڑ عمر میں کلام کرنے میں ان کے دوبارہ نزول کی طرف بھی اشارہ ہے، جب وہ دنیا میں حکمت اور سچائی کا پرچم بلند کریں گے۔ چوتھا وصف صالحین میں شامل ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام اعمال نیک اور درست تھے۔ ان کی صالحت نے انہیں انبیاء کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز کیا۔ اللہ کے تمام محبوب بندے اپنی نیکی اور اصلاح سے پہچانے جاتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بہترین نمونہ ہیں۔ معزز دوستو، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف میں سے ایک اور اہم پہلو کو ہم بیان کریں گے، اور وہ ہے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید۔ قرآن مجید میں ان کا فرمان نقل ہوا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی گئی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی عبادت اور حقوق العباد کے حسین امتزاج کا عملی نمونہ تھی۔ ان کے لیے نماز نہ صرف روحانیت کا ذریعہ تھی، بلکہ بندگی کا اعلان بھی تھی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے وہ اپنے ماننے والوں کو یاد دلاتے رہے کہ انسان کے مال میں دوسروں کا حق بھی ہے۔ یہ وصف ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے نہ صرف عبادت گزار ہوتے ہیں، بلکہ دوسروں کے ساتھ انصاف اور سخاوت کے اصولوں پر بھی قائم رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور عظیم وصف جو قرآن مجید میں نمایاں کیا گیا ہے، وہ ہے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ یہاں ان کی انکساری اور محبت کا ایک خوبصورت پہلو سامنے آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک اور فرما برداری کے اعلیٰ معیار پر قائم رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ طرز عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کا اخلاق، بالخصوص اپنے والدین کے ساتھ رویہ، اس کی عظمت کا حقیقی آئینہ دار ہے۔ یہ اوصاف نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے عظیم پہلو ہیں، بلکہ ہمیں بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ عبادات کے ساتھ ساتھ
اچھے اخلاق اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں ہماری کامیابی پوشیدہ ہے۔ معزز دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پر مختلف آراء پھیلی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تو آئیے اب ہم اس ویڈیو کے آخر میں یہ جانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کی اصل حقیقت کیا ہے، اور اس واقعے کے بارے میں جو غلط فہمیوں کا سامنا ہے ان کا کیا حل ہے۔ معزز دوستو، قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت اہم بیان آیا ہے، جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا، نہ کہ انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ آپ کے مخالفین نے آپ پر جھوٹا الزام لگایا اور کہا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، اور لیکن ان کے لیے اس مسیح کا شبیہ بنا دیا گیا، اور بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا۔ معزز سامعین و سامعات، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی حقیقت سے آگاہ ہو سکیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام و منصب سے واقف ہو سکیں، اور اپنی قیمتی رائے کومنٹ میں ضرور درج کریں۔ ہمارے چینل بامقصد کہانیاں کو سبسکرائب کریں اور بیل آل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو ضرور آن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔